یہیں پہ راصف ایک چیز جی ایک پوچھنا چاہوں گا خٹک صاحب آپ سے، یہ جو ابھی راجہ صاحب نے اگزامپل دی، کور کمانڈر پشاور کی بات کی تھی اور پھر نیک محمد کے ساتھ صلح صفائی کی بات ہوئی، بڑے ہار وار ڈالے گئے اور پھر ایک دن ایک اسٹرائک ہوتی ہے اور نیک محمد صاحب کا کام ہو جاتا ہے. ابھی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا کہ نیگوسیشنز کی طرف کافی حد تک امریکہ کا اب جھکاؤ نظر آتا ہے، لیکن ایک جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہتے ہیں حقانی سے وی ول ناٹ ٹاک ڈائریکٹلی، وی وانٹ دی طالبان ٹو بی انوالوڈ. ایک تو بات یہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو ایگزیکٹ ورڈز ہوئے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ should squeeze out the Taliban and the Haqqani. Now, without fighting them, how can we squeeze them out, sir? دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات سے اس چیز کا فیصلہ ہوگا تو وہ مذاکرات ڈائریکٹلی یہ سارے فریق جس میں افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا اور اگر یو ایس بھی ہے اور طالبان اٹ سیلف، حقانی گروپ کو خود ملا عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، تو وہ یہ اگر یہ چاہیں کہ ہم کسی طرح حقانی گروپ کے ساتھ ہو جائے اور طالبان کو ایک طرف رکھ لیں، ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو Haqqanis are a part of Taliban, وہ خود کہتے ہیں under the command of وہ خود کہتے ہیں کہ میرے لیڈر جو ہے وہ ملا عمر ہے. ٹھیک ہو. تو اگر بات چیت کے لیے سنسیئر ہیں تو جو فریق جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی وہ ملا عمر ہے اور کوئی بھی نہیں، اگر کسی فیصلے تک حقیقتاً پہنچنا ہے. اب میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں اگر اسٹیک ہولڈر کا لفظ یوز ہوتا ہے، آل دا اسٹیک ہولڈر، میرا خیال ہے کہ اس سارے سلسلے میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پختون ہیں، نہیں نہ پاکستان ہے نہ افغانستان. اس لحاظ سے اگر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو جو پختون ہیں دونوں طرف بارڈر کے، افغانستان میں بھی اور پاکستان، ان کی زندگیاں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں. اب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ اور چل سکتی ہے اس طریقے سے. ابھی آپ کبھی کہیں کہ جی کبھی باڑہ میں آپریشن ہو رہا ہے، کبھی کدھر ہو رہا ہے، کبھی کدھر ہو رہا ہے، 10-12 سال ہو گئے. میرا خیال ہے کہ بات چیت کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اور پاکستان کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انیشیٹو لینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے تو وہ بھی امریکہ سے پوچھ کے کرنی ہے. اگر ایک بات چیت کرنی ہے اور آپ کو اس میں فائدہ لگتا ہے اس ملک کا تو وہ بات چیت ہونی چاہیے. سر امریکن سٹیکس اور پاکستانی سٹیکس کوئی فرق ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے مسائل ہیں نا ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے. پاکستان ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کیجولٹیز ساری انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ ان کی کیجولٹیز دیکھیں نیٹو فورسز کی، آپ کی آرمی کی کیجولٹیز اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک. تو اب دیکھیں جنگ بھی ایک آپ کی نہیں جو تھی، جو بھی ہے افغانستان میں سچویشن بنا. اور دوسرا کیا کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کو بڑا خطرہ ہے، افغانستان میں سے بڑے ٹیررسٹ اٹیکس ہوں گے. آج بھی میجورٹی آف افغانستان از انڈر طالبان کنٹرول. ٹھیک بات. ٹھیک ہے جی. بہت کم علاقے ہیں جدھر یہ نیٹو فورسز یا افغانستان کی گورنمنٹ کی ریٹ ہو. اب آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں یو کے میں ہوا تھا ایک وہ ٹیوبز میں بلاسٹ ہوئے تھے لندن میں، 7/11 کا جو 7/11 کا یا کچھ نام تھا اس کا بھی، جولائی کا کوئی مہینہ جی جولائی میں یہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ، اور وہ بھی بعد میں پتہ چلا ہوم گرون اور یہ سارا کچھ. اس کے بعد 12 سال سے 10-11 سال سے اس علاقے میں جس طریقے سے نیٹو فورسز ہیں اور ایک جنگ چل رہی ہے، تو یہ ٹیررسٹ کو صرف اگر ہیں تو ان کو صرف ایک ہی جگہ بیٹھ کے کوئی افغانستان کے پہاڑوں میں بیٹھ کے تو پروگرام نہیں بنانا ہے کہ کہیں اگر اٹیک کرنا ہے. آج تک تو کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ کہیں بھی نہیں ہوا دنیا میں. جو کچھ ہوا پاکستان میں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ٹھیک یہ بات چیت کا ذریعہ، ابھی آپ کے پاس اے پی سی کا ریزولوشن بھی ہے. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ گیو پیس اے چانس انڈر دا ریزولوشن آف دی اے پی سی. آپ کو کسی کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ آپ دیکھیں اے پی سی میں کیا ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو رائے صاحب مجھے کریکٹ کر لیں. مجھے اگر یاد صحیح پڑتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی بھی بننی تھی نیشنل اسمبلی کی اس اے پی سی کی ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، اور جو پچھلی آپ کے نیشنل اسمبلی نے خود ہی آج تک اس اے پی سی آپ دیکھیں 29 کا مہینہ ہو چلا ہے، ایز اے پرائیورٹی اس کو نہیں رکھا، کمیٹی بھی نہیں بنائی آپ نے. دس از دی ایکچوئل پرابلم نا کہ ناؤ آپ جب کرنا خود نہیں چاہتے ہیں تو ایبسولوٹلی دس از دی کوسچن. اسی لیے آج ہم نے راجہ صاحب کو بھی مدعو کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ اے پی سی میں فائنلی ہوا کیا. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ. یہ خٹک صاحب یہ بتائیے کہ کیا واٹ کوڈ بی دی ورسٹ کیس سینیریو سر، یو ایز اے ملٹری پرسن اینڈ یو ایز دی فارمر ڈی جی آئی بی پرسن جس کے پاس انفارمیشن ہے، پوری چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ایبسٹریکٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں. What could be the worst case scenario? دیکھیں ورسٹ کیس سیناریو جو لوگ پینٹ کرتے ہیں کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ اور مختلف قسم کے ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں. اگر if I was ruling Pakistan today,
اینڈ رول دس تھنگ آؤٹ. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امریکہ پاکستان کے اوپر فزیکلی ملٹریلی اٹیک کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز رول آؤٹ کر دی ان کی فارن آفس کی بھی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو, جیسے راج صاحب نے بھی کہا, دا پوائنٹ از کہ آپ نے اپنے جو چیز ہے نا, یو ہیو ٹو ٹیک چارج آف یور اون ہوم. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات کہوں کہ پچھلے دیکھیں 9/11 کے بعد پوری دنیا میں, پہلے بھی میں نے کہا کہ کہیں ایسا اتنا بڑا, اگر یہ سارے اتنے بڑے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو دنیا ساری پوری کھلی پڑی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں تو بڑے بڑے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے. دا پوائنٹ از پاکستان, لیٹس سے ابھی یہ سیناریو کو چھوڑ دیں, لیٹس سے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی گورنمنٹ ہو جو یہ کہے کہ جی دنیا کو ہم اشور کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہم پر چھوڑ دیں, اور جو بھی یہاں پر ہیں ویل سارٹ. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو جائے, ٹھیک, بٹ آپ یہاں سے اپنی انخلا کی تیاری کریں. یہ جب تک یہ فورن فورسز افغانستان میں رہیں گی یہ خطہ اسی طرح رہے گا. اب یہ بولنے کے لیے ہمت چاہیے کہ امریکن کو یا ہلری کلنٹن بیٹھیے یا کوئی اور بیٹھے, اس کو آدمی اس طرح کی بات کرے. دا پوائنٹ ہے وہ جب ہی کریں گے آپ جب اپنے حالات کا چارج آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جیسے میں نے کہا, دیکھیں سارا پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اٹیکس ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, بام بلاسٹ وغیرہ, بٹ جو پختون بیلٹ ہے نا دونوں ملکوں کی, یہ 30 سال سے یہاں پر جنگ چل رہی ہے مسلسل. کبھی سوویت یونین تھا, آج یہ ہیں, اور آپ دیکھیں گے جتنا بیلٹ ہے دونوں طرف اتنی ذرا بھر بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں کرتا. اب پختون کی بھی تو قسمت یہ نہیں ہے نا کہ ساری عمر وہ گنتی بیلچہ ہی رکھیں. A1 ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ کسی چیز کا موقع تو دیں. یہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے کہہ دیں جی پہلے یہ ہوگا پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ غلط بات ہے. بات ہو رہی تھی سر کہ یہ بائی ڈیزائن کو ایسا رکھا جا رہا ہے. یہ بائی ڈیزائن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بہت سارا یہ خیال اس طرح کا آ رہا ہے کہ آپ کا جو سیٹلڈ ایریا ہے, فار انسٹنس جو پختونوں کا سیٹلڈ ایریا, ادھر بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا. اب یہ جتنا بھی آتا ہے, ایڈ آتا ہے, یہ آتا ہے اسی جنگ کے سلسلے میں آنا ہے. بٹ دا پوائنٹ از جو بیٹل گراؤنڈ ہے, جو بیٹل ایریا بنا ہوا ہے مختلف فورسز کا, پاکستان آرمی بھی وہاں آپریٹ کر رہی ہے, دوسری سائڈ بھی وہیں آپریٹ کر رہی ہے, بٹ ادھر مخلوق تو بستی ہے نا بہت ساری. ٹھیک, افغانستان والی سائڈ پر بھی نیٹو فورسز یا افغان فورس جو بھی آپریٹ کر رہے ہیں. دا پوائنٹ از اب ان لوگوں کا والی وارث کون ہے؟ اس لیے پاکستان کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا یہ کہ ہم نے بات چیت کر کے یہ مسئلہ اپنے طور پر ہمارے بارڈر کے اندر جو اتنا ہے حل کرنا ہے. آپ جانے, آپ کا کام جانے, اس طرف اگر آپ کر سکتے ہیں حل بات چیت, کیونکہ آپ تو جا کے افغانستان میں بات چیت تو نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اپنے ملک میں بات چیت سے کون روکتا ہے؟ somebody has to take charge. ادھر اسلام آباد میں وہ ٹی وی کیمرے کے آگے آ کے باتیں کرنے کے لیے سارے تکڑے ہوتے ہیں. Who is that somebody, sir? فوج اگر آگے آتی ہے کہتے ہیں جی فوجی بہت زیادہ آگے آ جاتے ہیں, باقی گورنمنٹ کے آپ نے حالات دیکھیں. نہیں دیکھیں فوجیوں کا, دیکھیں ابھی پہلے بھی ایک بات ہوئی کہ جی آرمی فورن پالیسی چلاتی ہے. آرمی اسٹیبلشمنٹ جو کوئی بھی لفظ یوز کرے مطلب ان کا فوجی یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان آرمی کرتی ہے. پوائنٹ ہے اگر پاکستان آرمی فورن پالیسی چلا رہی ہوتی تو آج واشنگٹن میں جو امبیسڈر ہے نا وہ پھر آرمی کی مرضی کا ہوتا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ فورن پالیسی جو ہے آرمی نہیں چلا رہی. جب آپ غلط ہو جاتے ہیں تو پھر آرمی کے اوپر کیچڑ بچھالنے کے لیے کہ جی فوج کر رہی ہے, جہاں پہ غلطی آ گئی فوج کو بلیم کر دیا گیا. کیپٹل میں پھر آج فوج کی مرضی کا امبیسڈر. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کہ یہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہماری انٹیلیجنس سروس آئی ایس آئی کو بلیم کیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے حقانی نیٹ ورک سے مائک ملر نے جو بیان دیا یا پینیٹک ہے اس کے بعد جو بیان آتا ہے, ایون اس کو سیکنڈ کیا تقریباً ان کی ہائی کمانڈ میں تمام لوگوں نے. یہ فرمائیے گا کہ ابھی obviously سر بڑھتا ہوا انڈین رول ان افغانستان obviously سر کھٹکتا ہے, ایک پاکستانی کو بھی کھٹکتا ہے تو ہماری ایجنسیز کو بھی کھٹکتا ہوگا, اور پھر اس کا لانگ ٹرم کس قسم کے اس کے افیکٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں یا ان کو نیگیٹو اگر دیکھا جائے تو ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. سر ڈو یو تھنک کہ آئی ایس آئی ول لیٹ اٹ ہیپن یا پھر ہم کچھ نہ کچھ تو اپنا ڈیفینس میں کریں گے نا سر؟ دیکھیں چند ایک ایڈوائزرز تو پاکستان میں بھی انڈین ملٹری اٹیچ ہی ہے, مثال ایسے کابل میں بھی ہوگا. ٹھیک, بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی مختلف گیریزنز میں جب نیٹو فورسز چلے جائیں ادھر سے تو انڈین آرم فورسز کی کسی قسم کی ملٹری پریزنس ان کے گیریزنز میں رہے گی, آئی ڈونٹ تھنک ممکن خود چھوڑ جائیں گے انڈین جگہ. مطلب ونس دی امیرکنز گو انڈینز کا فیوچر نہیں ہے. مطلب اگر ملٹری پریزنس وائز افغانستان میں ان کا رہنا ناممکن بات ہے. اچھا,
جو آپ نے ایک تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات کی تھی افغانستان کی ہسٹری کے اس حساب سے، دیکھیں ہمارے ملک میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا تو لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، افغانستان ادھر ہوا، بلوچستان ادھر ہو جائے گا، وہ افغانستان پچھلے کتنے سالوں سے سپر پاور پالیٹکس میں پھنسا ہوا ہے. اس میں ایتھنیسٹی کس حساب سے ہے، ناردرن ایریاز کے زیادہ ہے، بلکہ بہت ایتھنک ہے، پختون ایتھنکسٹی ہے، باقی ہے ہزاراز اینڈ دی ریسٹ آف اٹ، تاجکس اینڈ آل. بٹ کسی بھی اسٹیج پر آپ نے کبھی سنا ہے کہ افغانستان ٹوٹ جائے گا؟ ایسی بات نہ ہوتی ہے، نہ ہوگا، اتنے عرصے میں نہیں ہوا. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو ملک افیکٹڈ ہے نا اس سارے سے، اس میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ اٹس اونلی اینڈ اونلی اسٹرانگ لیڈرشپ جو پاکستان کے لیے کھڑی ہو، جو پاکستان کے ان خطے کے علاقوں کے لیے کھڑی ہو جس علاقوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سر دیکھیں جو موجودہ وہاں حالات ترقیاتی دیکھیں اکنامکس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کے پاکستان پچھلے 4 دیوالیہ سال ہوا سے ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے پرائم منسٹریل وزٹس ہوئے ہیں پختونخوا میں؟ ہارڈلی کتنا آپ کا چیف منسٹر فرنٹیئر سے اٹھ کے نیچے والے علاقے اور یہ وزیرستان ہارڈلی بالکل آپ درست جگہوں میں چلے اون نہیں کیا نا ان ایشوز کو. ایک ابھی ایک گورنر گیا اور میں ایک اٹیک سا ہو گیا، بٹ بائی اینڈ لارج ہاؤ مینی ٹائم گورنر کے کچھ لوگوں کو کھلے چھوڑا ہوا ہے، ختم، تباہ بالکل. دا پوائنٹ از اب یہ پھر بھی آپ بولتے ہیں بات چیت بھی نہیں کرنی، ختم بھی نہیں، سب اپنے لوگ ہیں، جو بھی ہے، کوئی گمراہ ہے، کوئی نہیں ہے، یا کوئی بھی جائز ناجائز تلخیاں ہیں، ان کو دور آپ بات چیت کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتے. ملٹریلی آپ 50 سال پاکستان آرمی بھی لگی رہے، میں صاف لفظوں میں کہوں گا کہ یہ آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے، کلیئر نہیں کر سکتے. نہیں. خٹک صاحب ایک سیلف سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک ان کی نیچر ہے، دے ول نیور سرینڈر اس طریقے سے. لیکن جس قسم کی ڈیمانڈز امریکہ کر رہا ہے، کیا پختون مانے گا اس پہ؟ اور اگر نہیں مانے گا تو فیوچر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے یہ جو وہ کہتے ہیں نا یہ الگ الگ کر کے کسی سے نیگوسیشن کر لیں گے، یہ نہیں ہونے لگا. اور دوسرا یہ کہ نیگوسیشن ہوتے کیا ہے، اگر میں اور آپ لڑ پڑے ہیں تو آپ پہلے مجھے کہیں کہ اچھا تم تو ہتھیار پھینک دو، میرے ہاتھ میں ہتھیار رہے گا، پھر بات چیت کریں گے. یہ تو پھر نہیں ہو سکتا کہ مجھے کیا پتا آپ میرے ساتھ کیا کریں گے. تو اس میں دیکھیں دنیا میں ہمیشہ جنگیں اور کانفلکٹ نیگوسیشن ٹیبل پر ہی حل ہوئے ہیں ہمیشہ. آپ نے 2 جنگیں بڑی جو لڑی 65 اور 71 میں، تاشکنڈ گئے، وہاں ڈیکلیریشن ہوا 65 کا، دونوں ملکوں کے سربراہ نے، فوجیں تو اسی طرح ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب بات چیت ہو رہی تھی. تو اب یہ بھی جو بھی ان کے لیڈرز ہیں دونوں سائڈ پہ، مثال ادھر افغانستان کے رولرز ہیں یا امریکن ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا پاکستان ہوں گے، اور ادھر وہ ساری جب گروپس کہتے ہیں ہمارے سردار یا مشر ملا عمر ہیں، تو آپ نے ان سے بات کرنی ہوگی، مطلب تبھی جا کر ایک بات چیت سے حل ہونا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں نیچے کسی اور سے ادھر ادھر سے بات کر کے اور حل ہو جائے گا، ایسا ہونے نہیں لگا. پاکستان کا انفلوئنس ہے ابھی تک ریئلسٹک ہونا پڑے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سارا امن ہو. میں ایز اے پختون آپ نے کہا، میں یہ کہوں گا کہ یہ کب تک یہ علاقہ آپ اس طرح رکھیں گے؟ نہ وہاں کوئی حکومت کا بندہ جاتا ہے، نہ وہاں اس علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں. انسان ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کے بہت وفادار لوگ ہیں. بٹ دا پوائنٹ ہے آپ نے بالکل چھوڑا ہوا اس طرح، اور یہ وہ فلانا، یہ بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑی، رائے صاحب کی بھی بڑی پارٹی ہے، کل ممکن ہے اقتدار میں ہو، آج پیپل پارٹی ہے. دا پوائنٹ ہے اب یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ آپ نے ان علاقوں کے ساتھ جن کے لیے آپ ابھی روتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ادھر لوگوں نے کیا کیا ہے. جب آپ ادھر کے لیے مثال چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، آج آپ نکال لیں فیکچوئل فگر کہ فاٹا میں جا کے رہا ہے وہاں پر، جس سے ان لوگوں کے لیے کوئی ترقیاتی کوئی کام بنے، کوئی اچھا کچھ. یہ کہتے ہیں کہ جی جب امن ہو جائے گا پھر کام شروع کریں گے. یہ کام جب ڈیولپمنٹ چلے گا نا، اس سے امن آہستہ آہستہ خود آئے گا. ادر وے اراؤنڈ. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم تو وہاں ڈیولپمنٹ کام کر ہی نہیں سکتے کچھ نہیں، اس کا مطلب یو ڈونٹ ہیو اینی ریٹ اینی ویئر. حکومت ہے ہی نہیں. اب حکومت صرف ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس میں تو نہیں ہوتی، سارا ملک آپ دیکھ لیں آؤٹ سائڈ دیر از لالسنس ہر جگہ. اور آپ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی لوگوں کا برا حال ہے. اینڈ یہ جھگڑا جو جتنا چلا ہوا ہے اس کو ختم، اگر پاکستان کے لیڈرز کو یہ چاہیے کہ امریکن بھی ایک طرف کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے بارڈرز ہیں، ہم اپنے بارڈرز کے اندر سارا معاملہ حل کریں گے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ان کو ہینڈل کریں، آپ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح.